آج ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں تو جس کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی دعا۔ آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ قحط سالی آئی سلیمان علیہ السلام کی قوم پر اور بارشوں کا سلسلہ بنتا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ اب فلانی جگہ جا کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو جب روانہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جس نے اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ میں ادنا مخلوق ہوں اور مجھے انتہائی تکلیف ہے، بارش کی بندش کی وجہ سے، بارش کی التوا کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے، اور اسی طرح باقی مخلوق کو بھی تکلیف ہے، یا اللہ بارش برسا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھا سنا تو اپنی قوم سے کہا کہ چلو واپس جلدی اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں کو جلدی جلدی پہنچو، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش آپ لوگوں کو گھیر لے۔ تو قوم نے پوچھا اے سلیمان علیہ السلام کیا ماجرا ہے، اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کا واقعہ سنایا، چونٹی کی حالت بتا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو دیکھو دوستو، چونٹی نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اب یہ چونٹی نے پاؤں آسمان کی طرف کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ تو چونکہ چونٹی کے تو ہاتھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ اس نے اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، اس میں عاجزی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں، ہاتھ اس طرح اٹھا لیا کریں، اس میں عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنی ہے۔ اور دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی دیر سے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسان کے لیے کون سی حالت میں دعا قبول کرنا بہتر ہے، اور کبھی کبھی آخرت میں رہ جاتی ہے۔ اور دعا جب قبولیت کی کوئی شرطیں ہیں، مثلا جس آدمی کے پیٹ میں حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہو تو وہ 40 دن کی دعا کی قبولیت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میرے دعائیں قبول ہو جائیں تو اس کے ذمہ فرائض واجبات نہ ہوں، یعنی فرض نمازیں اور واجب نمازیں اس کی ذمہ نہ ہو، فرائض واجبات اس آدمی کی ذمہ نہ ہو۔ مثلا فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا مثلا وتر جو ہیں وہ قضا ہوئی ہیں عشاء میں 3 رکعت، تو یہ بھی واجب نماز ہے، اس کو بھی لوٹانا پڑے گا۔ اور اسی طرح قضا روزے اس سے چھوٹ گئی ہیں تو یہ اس کے ذمہ قرض ہیں، تو یہ جب تک ادا نہیں پورا کرے گا، ان کی ادا نہیں کرے گا، مثلا زکوٰۃ اس کے ذمہ رہتا ہے، زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کیا، تو اس وقت تک اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ جو فرائض ہیں، مثلا نماز قضا ہوئی ہیں، ان کی قضا لوٹا دیں، اور جس طرح روزے یا زکوٰۃ تو ان کی قضا لوٹا دیں، ان کی ادائیگی کر لیں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔